ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا خاتم النبيين اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس کی توفیق سے اور جس کی رضا سے اور سب سے بڑھ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار کے کرم سے آج ہم سب دوست ایک مرتبہ پھر 11ویں شریف کے سلسلہ میں یہاں اکٹھے ہیں. دعا ہے اللہ پاک ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرمائے. چونکہ آج کی جو محفل پاک ہے وہ ہمارے جتنے بھی یہاں سابقہ پروگرام ہوتے ہیں یا محافل ہوتی ہیں 11ویں شریف کے حوالے سے آج کا پروگرام ان تمام محافل سے تھوڑا ہٹ کے کیونکہ آج ہم جس ہستی اور جس عظیم المرتبت شخصیت کے بارے میں آج ہم بات کرنا چاہیں گے یا سننا چاہیں گے یہ وہ ہستی ہیں جن کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. کیا گفتگو سیدنا علی المرتضی شمع خدا کرم اللہ وجہہ الکریم علیہ التحیۃ والسلام صلوات اللہ علیہ آپ کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے. اور یاد رکھیں میں گفتگو کے آغاز میں ایک بات ضرور آپ احباب کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ آج ایک عجیب و غریب سی سوچ ہمارے معاشرے میں چل رہی ہے اور خاص کر کے اہل سنت و جماعت میں اس سوچ کو بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جس میں لوگوں کی سوچ کو ان کی فکر کو حضرت علی المرتضی کے در سے دور کیا جا رہا ہے. آج اگر کوئی حضرت علی مرتضی پاک کا تذکرہ کرنے لگے یا کرنا چاہے
یا حضرت علی پاک کے نام سے کوئی محفل سجانے کی کوشش کرے اس کے اوپر شیعت کا فتویٰ لگ جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ بندہ شیعہ تو نہیں ہو گیا، پتہ نہیں یہ شیعہ تو نہیں۔ تو میرے بھائیوں کیا علی علی فقط شیعہ کے لیے؟ یاد رکھیں علی کو جماعتوں میں بانٹا نہیں جا سکتا، علی تقسیم نہیں ہو سکتا۔ ساری کائنات میں اللہ کے بعد مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے بعد علی المرتضیٰ وہ واحد ہستی ہے جن کو پوری کائنات نے اپنا مولا مانا۔ تو اپنے آپ کو یاد رکھیں، اگر کوئی بندہ آپ پر یہ سوال کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ آج میں روایت سے ذرا ہٹ کے گفتگو کرنا چاہتا ہوں، شاید اس انداز میں نے پہلے یہاں کبھی گفتگو نہیں کی، لیکن آج چونکہ دن علی المرتضیٰ کا ہے، بات صرف علی علی کی، آج جتنا تذکرہ ہوگا صرف علی پاک کا ہوگا۔ اگر کسی کو درد ہوتا ہے تو ہو، کیونکہ ہم اس علی کا ذکر کرتے ہیں جس کو ابو بکر بھی مولا مانتے ہیں، جس کو فاروق اعظم بھی مولا مانتے ہیں۔ آج ہمارے ذہنوں سے علی نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور میں آغاز میں ایک مثال دے دوں، وہ پاکستان کا ایک جنرل گزرا ہے، جنرل ضیاء الحق، اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا، تاریخ میں یہ سیاہ لفظ لکھے ہوئے، اب ہم کیا کہیں، اس نے لوگوں کو کیا اکٹھا، اور اکٹھا کر کے کہتا ہے سارے مولوی بلاؤ، علماء بلاؤ، اور انہیں کہو میں نصاب اور دین وہ چاہتا ہوں جس میں علی نہ ہو، مجھے نصاب وہ چاہیے جس میں علی نہ ہو۔ اب بڑے بڑے لوگ وہاں بیٹھے ہیں، بڑے بڑے پڑھے لکھے وہاں بیٹھے ہیں، لیکن ضیاء الحق کا جو چائے بنانے والا خان صاحب تھا نا، وہ علی پاک سے محبت کرنے والا تھا۔ وہ آیا ضیاء الحق کے پاس، آ کے کہنے لگا جناب چائے نہ لاؤں آپ کے لیے، اس نے کہا لے کے آؤ۔ اب وہ خان سما آیا، اس نے گلاس یا کپ میں نے پانی دیا اور کہنے لگا یہ چائے پی لے، یہ چائے پی لے۔ ضیاء الحق غصے میں آ گیا، کہنے لگا یہ تو فقط پانی ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں جی چائے ہے، آپ چائے پیئیں۔ ضیاء الحق دل ملا کے کہتا ہے او بھلا دودھ پتی چینی کے بغیر بھی چائے ہوتی ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی وہ خان صاحب چیخ کے کہنے لگا جیسے دودھ پتی چینی کے بغیر چائے نہیں ہوتی ویسے علی کے بغیر دین بھی نہیں ہوتا، ویسے علی کے بغیر دین بھی نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیو علی المرتضیٰ کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اور یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی شخص نے سوال کیا کہ آپ منافق کو پہچانتے کیسے تھے؟ سوال کرنے والے نے سوال کس سے کیا؟ عمر فاروق سے۔ اب جواب فاروق اعظم دے رہے ہیں۔ میں بس آج روایت سے ہٹ کے نا آج ذہنوں میں صرف علی علی ڈالنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کے دل سے علی نکالا جا رہا ہے، اور نکالنے والے کوئی غیر نہیں ہے، ہمارے اپنے ہیں کہ جی علی کا ذکر اتنا نہ کرو، علی کا ذکر اتنا نہ کرو، علی کا اتنا نہ کرو، علی کا اتنا نہ کرو، علی کا اتنا ذکر کرو گے تو یہ ہو جائے گا۔ وہ بھاڑ میں جائے وہ ہر کتاب جو ہمیں علی سے دور کر دے۔ علی المرتضیٰ کے علاوہ حضور کے بعد کائنات میں ہے کیا؟ میں بھی آگے چل کے انشاءاللہ اس چیز پہ آؤں گا،
اور الحمدللہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ سنی اس طرح سے علی کی شان بیان کرتے ہیں. جو اصل سنی ہے نا، اصل سنی وہ علی المرتضیٰ سے بغاوت نہیں کر سکتا، اور جو علی پاک کا باغی ہو وہ سنی ہو نہیں سکتا. اور سنی تو دور کی بات ہے، جو علی المرتضیٰ کا باغی ہو جائے اس کے تو ایمان پہ بھی شک ہوتا ہے، کیونکہ منافق کبھی ایمان والا نہیں ہوتا. جانتے ہیں منافق کی تعریف کیا ہے؟ میں آج آپ کو سمجھاؤں منافق کسے کہتے ہیں. آپ نے آج تک یہ سنا ہوگا گنہگار دوزخ میں جلیں گے. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ منافقون 28ویں سپارے میں فرمایا منافقوں کی پہچان ایسے ہے کأنہم خشب مسندہ. اس کو پنجابی میں سمجھاؤں تو لکڑا دا بالن نہیں ہوتا. اللہ پاک نے فرمایا منافق اونے دے جی میں بالن ہے. ہن ایمانداری نال دسو ہاڈی پکان واسطے یا کوئی شاید ساڑن واسطے پہلے اگ بالنی پڑے گی. اگ بنے گی تے پھر ہی چیز اتنے بنے گی نا. ہن اگ بالن واسطے بالن چاہیے. ہن اللہ پاک نے فرمایا دوزخ چ میں لوکاں نوں گنہگاراں نوں بدکاراں نوں جنہاں نے نبی ولی نوں علی نوں نہیں منیا انہاں نوں سٹنا. جنہاں نمازاں نہیں پڑھیا انہاں نوں سزا دینی تے اودے واسطے پہلے تے دوزخ بالنی پوے گی. تے جدوں دوزخ بالنی پوے گی دوزخ دا بالن کی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا قرآن کریم پتھر اور انسان یہ ہے دوزخ کا ایندھن. پتھر اور انسان یہ دوزخ کا ایندھن ہے. ایندھن سے مراد بالن. اور اللہ منافقوں کو فرما رہے ہیں یہ دوزخ کا ایندھن ہے کہ کانہم خشب مسندہ. اے بالن ہے جی میں بالن پیا ہوں گا. یہ مطلب ہے پہلے دوزخ سے اللہ منافقاں نوں سٹ کے اگ بالے گا اور منافق سڑن گے تے انہاں دے سڑن دے نال جڑی دوزخ چ اگ پیدا ہوئے گی اودے چ گنہگار سٹے جائے گا. تے ہن منافق کون ہے؟ جیڑا علی علی تو روکے وہ منافق ہے. جیڑا علی علی تو روکے اس تو بڑا منافق ہی کوئی نہیں. اے گل میری نہیں. فاروق اعظم جب پوچھا گیا حضرت ذرا بتائیں حضور کے زمانے میں جو منافق سے پہچان کیا تھی؟ فاروق اعظم نے فرمایا کننا نعرف منافقم ببغض علی بن ابی طالب. ہم حضور کے زمانے میں جب منافق پہچان نہ ہوتا تھا علی علی کرتے تھے. جس کا چہرہ کھل جاتا تھا اس سے گلے لگتے تھے. جس کا منہ بن جاتا تھا پتہ چل جاتا پکا منافق. سبحان اللہ. علی پاک سے بڑی ہستی کائنات میں. اور میں آج ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج اکثر لوگ کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کا پہلا نمبر، عمر فاروق کا دوسرا نمبر، عثمان غنی کا تیسرا نمبر، علی المرتضیٰ کا چوتھا نمبر. یہ لوگ اکثر کہتے ہیں، ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں. میں آج اس روایت کو، روایت سے مراد حدیث والی روایت نہیں، روایت سے مراد اس کام کو، اس سوچ کو ایک نئی امنگ دینا چاہتا ہوں، ایک نئی سوچ دینا چاہتا ہوں. اور تیری میری کیا حیثیت ہے کہ ہم ان کو نمبر دیں؟ حضور نے صحیح بخاری میں جو حدیث آئی ہے علیکم بسنتی وخلفاء الراشدین کہ تمہارے لیے سب سے بہتر میری سنت ہے اور میرے بعد میرے خلفاء کی. حضور نے خلفاء فرمایا ہے. خلفاء میں اب سب شامل ہو گئے ہیں. اس لیے خدا را نمبروں میں پڑھ کے کسی کو کسی سے چھوٹا نہ کہے. حضور کے ہر خلیفے پہ حضور کا ہر امتی قربان ہے. ہمارے لیے کوئی دوسرا نہیں. ابو بکر بھی پہلا ہے، عمر بھی پہلا ہے، عثمان بھی پہلا ہے، میرا علی المرتضیٰ بھی پہلا ہے. ہم کسی کو چھوٹا کیوں کہتے ہیں؟
تو خدا را حضرت علی المرتضیٰ کی محبت ایمان کی جان ہے، ایمان کی پہچان ہے۔ میرے کریم نے فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کو سوچنا عبادت ہے۔ لیکن ہم حضرت علی المرتضیٰ کو آج ہم ڈرتے ہیں، یار کتے علی علی کریے تو کوئی فتوی نہ لا دے، کیونکہ آج لوگ علی کے نام کو مٹانا چاہتے ہیں۔ میں بڑی حقیقت پر مبنی باتیں کر رہا ہوں، لیکن ہر بات پر جو نتیجہ دوں گا نا، تقریباً 2 سال تو ساتھی ہو گئے یہاں پہ ہمیں محفل کا اہتمام کرتے ہوئے، میں نے 2 سالوں میں کبھی آپ میں سے کسی سے یہ نہیں کہا سبحان اللہ کہے، آپ سب گواہ ہیں، آپ آتے ہیں، میں نے کبھی نہیں کہا، لیکن آج میں ضرور کہوں گا ہر نتیجے پہ سبحان اللہ یا حضرت علی کا نام اتنا اونچا لینا ہے کہ یہ در و دیوار گواہ ہو۔ اب بات بھی سنیے، نتیجہ بھی سنیے۔ لوگ یہ چاہتے ہیں کسی طرح علی کو مٹا دے، فتوے لگتے ہیں، دھماکے ہوتے ہیں، پیسے دیے جاتے ہیں، طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپنائے جاتے ہیں، کسی طرح علی کا ذکر مٹا دے، کسی طرح علی کا نام مٹا دے، کسی طرح علی علی کرنے والے کو ہم سائڈ پہ کر دیں، کسی طرح لوگ ختم ہو جائے جو علی علی کرتے ہیں۔ تو میں ایک مشورہ دیتا ہوں، اگر علی کا نام مٹانا چاہتا ہے تو 2 کام کرنے پڑیں گے، یا کعبہ گرانا پڑے گا یا مسجد توڑنی پڑے گی، کیونکہ جب تک کعبہ سلامت ہے علی کا آنا یاد رہے گا، جب تک مسجد سلامت ہے علی کا جانا یاد رہے گا، کیونکہ کعبے میں علی آئے، مسجد سے علی گئے۔ اب تو کیسے کہہ سکتا ہے تو علی کو مٹا سکتا ہے؟ علی کو مٹانے کے لیے پھر یہ 2 کام کر، یا کعبہ گرا دے معاذ اللہ، یا مسجد شہید کر دے، کیونکہ جب تک یہ 2 جگہ ہے علی رہے گا، سبحان اللہ، علی رہے گا۔ وہ تو میں ختم ہو سکتے ہیں، علی المرتضیٰ ختم نہیں ہو سکتے، علی المرتضیٰ کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ وجہ یہ کہ میرے علی پاک تیرے میرے مصطفیٰ نے فرمایا، حضور نے فرمایا، حضور کا فرمان ہے، اور حضور کا فرمان، حضور کے فرمان سے بڑی کائنات میں چیز ہوئی۔ یہ قرآن ہے، قرآن بھی حضور کی زبان سے نکلا تو بنا ہے نا، اور تیرے میرے نبی کا فرمان ہے۔ حضور نے فرمایا علی کی مجھ سے نسبت ایسی ہے جیسی موسیٰ کی ہارون کے ساتھ تھی، سبحان اللہ، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو آج ہم بیٹھے ہیں تذکرہ علی المرتضیٰ کے لیے، آج انشاءاللہ یا بس علی علی ہوگا، اور کسی فتوے سے نہیں کرنا، کیونکہ ہم وہ بیٹھے ہیں جن کے دل میں صدیق اکبر کا بھی پیار ہے، علی المرتضیٰ کا بھی پیار ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ ایک دن سیدنا صدیق اکبر بیٹھے نا، حضرت علی المرتضیٰ تشریف لائے تو سیدنا صدیق اکبر نے نا علی پاک کو دیکھ کے مسکرانا شروع کر دیا، کیونکہ یہاں اکثر نقشبندی بیٹھے ہیں نا، تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا نقشبندیوں کے پیر کی بھی تو بات ہو، کہ نقشبندیوں کے پیر نے علی المرتضیٰ سے عشق کیسا کیا، کہ کیسا عشق کیا۔ بڑی توجہ، بڑی توجہ، بڑی توجہ۔ سیدنا صدیق اکبر تشریف فرمائے، علی المرتضیٰ آئے، جیسے ہی آپ تشریف لائے صدیق اکبر نے مسکرانا شروع کر دیا، ہنسنے لگ گئے، ہنستے 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 اتنا مسکرائے کہ صدیق اکبر پاک کے یہ دانت مبارک نظر آنے لگ گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ پاک نے پوچھا صدیق پیارے ہنستا کس لیے؟ صدیق اکبر پاک نے فرمایا علی میں نے رسول اللہ سے سنا تھا علی وہ ہے جو جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرے گا، علی وہ ہے جو جنت بانٹے گا، جو جنت کی ٹکٹیں تقسیم کرے گا۔ جب یہ بات سنی علی المرتضیٰ بھی ہنسنے لگ گئے، مسکرانے لگ گئے، اتنا مسکرائے کہ آپ کے بھی دانت مبارک نظر آنے لگ گئے۔
صدیق اکبر نے پوچھا علی آپ کیوں ہنستے ہیں؟ علی مسکرا کے کہتے ہیں صدیق پیارے اس لیے کہ آپ نے آدھی بات سنی ہے، اگلی آدھی میں بتاتا ہوں۔ حضور نے یہ بھی فرمایا تھا جو صدیق سے محبت کرے ٹکٹ اسی کو دے۔ یہ پیار ہے ان ہستیوں کا آپس میں، اور تو نفرتیں پھیلا رہا ہے۔ تو یہ کہتا ہے کہ بس صدیق اکبر کی بات کرو، علی کی بات ہی نہ کرو، تو ہم تیری مانیں یا صدیق اکبر کی کہ جو اپنی بیٹی اما عائشہ پاک کو یہ فرما رہے ہیں علی جب بھی آئے اس کو دیکھا جائے۔ سبحان اللہ اما عائشہ صدیقہ عرض کرتی ہے ابا جان ہوگی، فرمایا میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی کو تکنا عبادت ہے۔ سبحان اللہ تو سیدنا علی المرتضیٰ آپ کی شان تو برابر برا۔ تو عرض میں نے یہ کیا کہ علی کا نام ختم کرنے کے لیے پھر تجھے دو کام کرنے پڑے، یا تو کعبہ گرانا پڑے گا یا مسجد گرانی پڑے گی، کیونکہ کعبے میں علی کا آنا ہے، مسجد سے علی کا جانا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور 13 رجب کیونکہ کل گزری ہے نا، اور اگر کل یعنی اتوار کا دن نہ ہوتا تو ہم کل ہی انشاءاللہ 13 رجب کو ہم محفل کا اہتمام کرتے، لیکن چونکہ اتوار کی چھٹی آ گئی وگرنہ کل میں آپ سے ضرور ہم کلام مطابق دوسرے کی زیارت بھی کرتے ہیں، لیکن چلے اللہ پاک نے ہمارے مقدر میں یاد لکھا بارگاہ 13 رجب کو بڑی توجہ حضرت فاطمہ بنت اسد حضرت علی المرتضیٰ پاک کی والدہ اپنے گھر سے نکلی خانہ کعبہ کی طرف۔ اور یاد رکھیں آج کی محفل کا عنوان جشن مولود کعبہ ہے نا جی، کیوں ذوالفقار بھائی جشن مولود کعبہ ہے نا، تو اب دیکھیں کعبے کی اور جشن میں نا یاد رکھیں جشن میں خوش ہو کے نہیں بیٹھا جاتا، جشن مسکرا کے سنے جاتا ہے۔ تیرے گھر میں تیرے بچے کی سالگرہ ہو، سال بعد بھی آئے، جیسے ہی وہ لمحہ آتا ہے تو ہنستا رہتا ہے کہ اس دن اللہ نے مجھے یہ نعمت دی تھی، اس دن اللہ نے مجھے یہ لال دیا تھا، اس دن اللہ نے مجھے یہ رحمت دی تھی، اس دن اللہ نے مجھ پر یہ کرم کیا تھا، اس دن اللہ نے مجھ پر یہ عنایت کی تھی، اس دن اللہ نے مجھ پر یہ نوازش کی تھی۔ وہ ساری عنایتیں ایک طرف، علی المرتضیٰ کی ولادت ایک طرف، وجہ اس لیے کہ تیرے گھر میں تیرا بچہ آئے تو خوشی کرتا ہے، سوچ علی کے آنے پہ اللہ کو کتنی خوشی ہے کہ کعبہ بھی جھوم اٹھا کہ کعبے میں علی المرتضیٰ آئے۔ تکبیر زندہ باد۔ آج لوگ باتیں کرتے ہیں نا علی المرتضیٰ پاک پہ کہ علی کا نام مٹا دیں، علی کا نام مٹا دیں، علی کا نام مٹا دیں، کسی میں یہ ضرورت ہی نہیں ہے جو علی کا نام مٹا سکے۔ اور جو بندہ یہ کہے نا علی علی کرنے والا شیعہ ہوتا ہے، اس سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اور آج میں یہ بات صرف اس لیے کر رہا ہوں یہ میرے گھر کی بات ہے، اگر آپ کے باپ دادا کو کوئی بات کرے آپ برداشت کریں گے؟ تو میرے وجود میں تو اس گھر کا خون ہے، میرے وجود میں اس گھر کا خون ہے، تو میں یہ کیسے برداشت کروں کوئی بات کرتا رہے؟ آج لوگ کہتے ہیں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ علی کا نام مٹ جائے، علی کا نام مٹ جائے، علی کا نام مٹ جائے، ایرا غیرہ نتھو خیرہ نہیں ہے۔ کہ علی کا نام ہے اتنا کمزور سمجھ لیا۔ مجھے آپ احباب جانتے ہیں، اکثر میرا نام بھی جانتے ہیں، سید عدیل گیلانی میرا نام، میرے ابا جی کا نام سید لطیف علی، ان کے ابا جی کا نام سید خلیل علی، سید خلیل شاہ، ان کے ابا جی کا نام سید عبداللہ شاہ،
ان کے ابا جی کا نام سید عمر شاہ، ان کے ابا جی کا نام سید زین العابدین شاہ، ان کے ابا جی کا نام سید نسیم الدین شاہ، ان کے ابا جی کا نام سید رفعت اللہ شاہ، ان کے ابا جی کا نام عارف باللہ شاہ صاحب، ان کے ابا جی کا نام سعد الدین شاہ صاحب، ان کے ابا جی کا نام بدر الدین شاہ صاحب، ان کے ابا جی کا نام ابو الفلاح میرا شاہ صاحب، ان کے ابا جی کا نام سید محمد صالح شاہ صاحب، ان کے ابا جی کا نام سید عباس مسعود المعروف سید مسعود اعلانی شاہ صاحب، ان کے ابا جی کا نام سید عبداللہ محی الدین شاہ صاحب، ان کے ابا جی کا نام جناب سید احمد نور الدین شاہ صاحب، ان کے ابا جی کا نام سید عبداللہ ثانی شاہ صاحب، ان کے ابا جی کا نام سید صفی الدین آدم شاہ صاحب، ان کے ابا جی کا نام جناب سید عبداللہ الجیلی شاہ صاحب، ان کے ابا جی کا نام سید عماد الدین کثیر شاہ صاحب، ان کے ابا جی کا نام سید شمس الدین شاہ، ان کے ابا جی کا نام سیدنا عبدالعزیز شاہ، عبدالعزیز شاہ کے والد کا نام سیدنا غوث العظم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، اور حضور غوث اعظم سرکار کے ابا جی کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کا، ان کے ابا جی کا نام حضرت سیدنا محمد یحییٰ زاہد، ان کے ابا جی کا نام جناب سیدنا محمد، ان کے ابا جی کا نام جناب سیدنا عبداللہ ثانی، ان کے ابا جی کا نام جناب موسیٰ ثانی، ان کے ابا جی کا نام عبداللہ الجون، ان کے ابا جی کا نام موسیٰ پاک، ان کے ابا جی کا نام جناب سیدنا عبداللہ، ان کے ابا جی کا نام جناب سیدنا حسن مسنا، اور ان کے ابا جی کا نام جناب امام حسن علیہ السلام۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ اور تو علی کی بات کرتا ہے، میں علی کے در کا کتا ہوں، وہ مجھے میرا آدم پاک تک شجرہ یاد ہے، تو علی کی مٹانے کی بات کرتا، پہلے مجھے تو مٹا کے دکھا۔ سبحان اللہ، میں نے اپنا شجرہ سنایا، لوگوں کو ابا جی کے بعد دادا جی پردادا جی کا نام نہیں آتا، میں نے اپنا پورا شجرہ پڑھا، اور تو علی کے لال کو نہیں مٹا سکتا، علی کے نام کو کیسے مٹا سکتا؟ بارجاب عرض میں یہ کر رہا ہوں، بڑی توجہ، شجرہ میں نے پڑھا ہے، اپنا پڑھا، 27 واسطوں سے میرا نسب جا کے غوث اعظم کے قدموں میں پہنچتا، 37 واسطوں سے امام حسن مصطفیٰ تک پہنچتا، اور 39ویں واسطے پر میں حضور کے در کا فقیر، حضور کے در کا کتا کریم آقا کے قدموں میں پہنچتا۔ سبحان اللہ، لیکن لوگوں نے بسیجہ اتفاق سمجھ لیا، جس کا منہ جس کا دل کرتا ہے علی المرتضیٰ کو بات کرنی شروع کر دیتا ہے، جس کا دل کرتا ہے۔ تو آنا ذرا آج ہم ذرا یہ سنیں نا پھر علی ہے کیا۔ 13 رجب، بڑا خوبصورت جملہ پیش کرنا ہے، 13 رجب کو علی کی والدہ علی کو لے کے علی کے گھر سے علی کے گھر میں چلی گئی۔ جملہ سمجھے نہیں یار، ورنہ یقین کرے چیخیں نکل جاتی ہیں۔ 13 رجب کو علی کی والدہ علی کو لے کے علی کے گھر سے علی کے گھر میں چلی گئی۔ اب 13 رجب کو پاک بی بی تشریف لے گئی، اور 16 رجب تک کعبے کے اندر رہی، 3 دن خانہ کعبہ کے اندر۔ میں ٹوپی اتار کے، یہ عزت ہے نا میری، میں جو ٹوپی اتار کے اس بندے کے قدموں پہ رکھوں گا، اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کروں گا، اس کے ہاتھ پہ کروں گا بیعت، اس کا نوکر بن کے رہوں گا، جو تاریخ کی کسی پھٹی سے پھٹی پرانی کتاب میں سے بھی مجھے بس یہ دکھا دے کہ 3 دن حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد گھر میں نہیں آئیں، اور جناب ابو طالب نے ایک دفعہ بھی ان کو ڈھونڈنے کے لیے گھر سے باہر جانے کا ارادہ کیا ہو۔ سبحان اللہ،
آپ کو مثال دوں، آپ کی بچی سکول جائے، آپ کو پتا ہے 8 سے لے کے 1 بجے تک اس کا سکول ہے، اگر 1 بجے بچی گھر واپس نہ آئے آپ باہر نکلنے لگ جاتے ہیں کہ نہیں؟ 3 دن اگر کسی کی زوجہ گھر نہ آئے، لیکن یہ معاملہ ہے عام بندے کا۔ یہاں بات ہے جناب علی المرتضیٰ پاک کے کریم والد کی، جن کا نام جناب سیدنا ابو طالب پاک، اور آج لوگ سیدنا ابو طالب کو بھی نہیں چھوڑتے، حیا نہیں ہے، غیرت نہیں ہے۔ جن مسئلوں میں بزرگوں نے خاموشی اختیار کی ہے، تجھے مجھے بھی چپ رہنا چاہیے، وگرنہ اگر تیرے باپ کو کوئی گالی دینا تو اس کا گریبان پکڑتا سوچ، جو علی کے باپ کو کہے گا تو پھر علی اس کا کیا حال کرے گا۔ اور جانتے ہیں علی پاک کتنے طاقتور ہے، میں اس بات پر بعد میں آتا ہوں۔ ایک بندہ آیا علی المرتضیٰ پاک سے ملنے کے لیے، اس نے نا حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا، حضرت علی کو دیکھا نہیں تھا، آگے نا کہنے لگا کہ میں نے نا علی المرتضیٰ سے ملنا ہے، اور وہ ملنے اس لیے آیا تھا کہ علی المرتضیٰ وہ ہستی ہیں جنہوں نے خیبر کو اکھاڑا ہے، خیبر کو توڑا ہے۔ اب بڑی توجہ، وہ آیا تو کیا دیکھتا ہے علی المرتضیٰ بیٹھے ہیں اور اخروٹ توڑ رہے ہیں، کبھی منہ پہ اس سائیڈ پہ رکھتے ہیں، کبھی اس سائیڈ پہ رکھتے ہیں، کبھی اس سائیڈ پہ، لیکن اخروٹ ٹوٹ نہیں رہا۔ ذوالفقار بھائی اخروٹ ٹوٹ نہیں رہا۔ وہ بندہ دل میں خیال کرتا کہتا ہے یار اے باپے نے خیبر توڑے ہیں، جن کو اخروٹ نہیں ٹوٹتا۔ دل یعنی دل میں اس نے جب یہ خیال کیا نا تو حضرت علی المرتضیٰ پاک نے پوچھ لیا ہاں میں کس لیے آیا؟ اس نے کہا نہیں جی ویسے ہی آیا ہوں۔ فرمایا نہیں بتا، نہیں حضور ویسے ہی آیا ہوں۔ فرمایا پھر جو تیرے دل میں ہے وہ میں بتاؤں؟ اور سوچو جس مصطفیٰ کا علی دلوں کے حال جانتا ہے، اس علی کے مصطفیٰ کا مقام کیا ہو؟ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے میں بتاؤں؟ کہتا جی حضور مہربانی فرمائیں۔ حضرت علی پاک نے فرمایا یہی سوچ رہا ہے نا کہ اخروٹ نہیں ٹوٹ رہا تو خیبر کیسے توڑ دیا تھا؟ عرض کرتا جی۔ جب اس نے یہ بات کی نا تو حضرت علی جو پہلے مسکرا رہے تھے، اخروٹ پکڑ کے سائیڈ پہ رکھا، دستار باندھی دوبارہ سے، اور جلال میں آ کے اس بندے سے ایک جملہ کہا، یقین کریں اب آپ کا ذوق بتائے گا کہ آپ نے کس انداز سے جملہ وصول کیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ جلال میں آئے، دستار سر پہ رکھی، فرمایا میرے بھائی میرے دوست اخروٹ کو رکھ سائیڈ پہ، اگر آج بھی کوئی خیبر ہے تو سامنے لا، علی آج بھی اکھاڑ کے پھینک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 کہ اگر آج بھی کوئی خیبر دنیا میں ہے تو لے کے آ۔ اب میں تجھے یہ جواب دیتا ہوں کہ اخروٹ کیوں نہیں ٹوٹا اور خیبر کیوں ٹوٹا، وہ اس لیے اخروٹ میں علی اپنی طاقت سے توڑ رہا تھا، خیبر میں نے اپنے ایمان کی طاقت سے توڑ رہا۔ یہ ایمان علی المرتضیٰ۔ تو بات کرتا ہے علی علی نہ کرے، بھائی کیوں نہ کرے؟ ہمیں اور کچھ آتا ہی نہیں، ہمیں اور کچھ نہیں آتا، ہمیں بس علی علی آتا ہے۔ اور میرے مصطفیٰ نے کائنات میں واحد علی المرتضیٰ ہے جس کے لیے تیرے میرے نبی نے فرمایا الحق مع العلی و علی مع الحق، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ مجھے بتاؤ قرآن حق ہے یا نہیں؟ بولو تو صحیح، قرآن حق ہے یا نہیں؟ اب جب قرآن حق ہوا تو علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ۔ اللہ حق ہے یا نہیں؟ اللہ کا ایک صفاتی نام ہے الحق الوکیل، حق اللہ پاک کا نام ہے۔ اب اگر اللہ حق ہے اور علی حق کے ساتھ ہے، بتاؤ اللہ علی کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ مصطفیٰ حق ہے، علی مصطفیٰ کے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ وہ کائنات میں جہاں جہاں حق ہے وہاں وہاں علی المرتضیٰ ہے۔ تو تجھے آج ایک لطیف نکتہ دے دیتا ہوں، ہر بندہ یہ کہتا ہے موت بر حق ہے، اس کا مطلب یہ ہوا جب تو مرے گا علی تیری موت میں بھی تیرے ساتھ۔ شرط یہ ہے تو علی والا بنا۔ بات کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کوئی پھٹی سے پھٹی پرانی کتاب میں سے بھی دکھا دے
کہ جناب ابو طالب اپنی زوجہ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہو، نہیں نکلے۔ اب عرب میں نا دو چیزیں بالکل نئی تھی جو پہلے کبھی نہیں، ان میں ایک یہ کہ اس گھر کی کبھی مستور یعنی عورت گھر سے باہر نہیں تھی، اور دوسرا کعبے میں دیوار کبھی نہیں تھی۔ اور سیدہ فاطمہ بنت اسد رات کی تاریکی میں نہیں نکلی، دن کے اجالے میں گئی۔ اب لوگ حیران ہے کہ پہلی دفعہ دن کے اجالے میں اس گھر کی عورت باہر آئی ہے، اور یقین جانے یقیناً میرا اللہ راضی ہے آج ہم سب پہ اس لیے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں کہ ہوا بھی علی علی کا ذکر سن کے جھوم رہی ہے، اور یہ پوری کائنات میں جتنے نظارے ہیں سب علی کے عاشق ہیں۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ پرانے قصے ہیں۔ اگر آپ کہیں کتنے پرانے تو ایک بندہ گزرا ہے گوتم بدھ، جو بدھ مذہب کا بانی ہے۔ اگر کبھی آپ بدھ مذہب کی کتابیں پڑھیں نا تو بدھ مذہب کی کتابوں میں لکھا ہوگا کہ اس کا ایک سب سے زیادہ جو اچھا شاگرد تھا اس کا نام تھا آنند۔ ایک دن بدھ سویا ہوا تھا اور وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ آسمان سے نا ایک نور کا ٹکڑا اترا، نور کا ٹکڑا اترا، اور جیسے ہی وہ نیچے آیا ہے نا وہ پہلے شیر کی شکل، شیر کے بعد نورانی انسان کی شکل۔ ان کی کتابوں میں جو لفظ لکھا وہ شیلیوا لکھا، شی کہتے ہیں شیر کو، لیوا ان کے مذہب میں کہتے ہیں اللہ کو۔ وہ صبح اٹھ کے آنند سے کہنے لگا میں نے رات کو شیلیوا دیکھا ہے، یعنی اللہ کا شیر دیکھا ہے، اور میں نے اللہ کے شیر سے پوچھا کہ آپ آئیں گے کب اور کہاں پہ آئیں گے؟ مجھے اللہ کے شیر نے یہ بتایا ہے کہ مکہ کا مقام ہوگا اور وہاں جو سب سے بڑا پوجا گھر ہوگا اس گھر میں میرا نزول ہوگا۔ سبحان اللہ! یعنی یہ ولادت علی المرتضیٰ ہے۔ وہ تم مومن، تم مسلمان ہو کے نہیں مانتا، وہ کافر ہو کے مان گیا۔ اگر میں صرف کافروں کی باتیں بتاؤں نا جو انہوں نے علی المرتضیٰ سے پیار کیا، یقین کرے آپ حیران، پاؤں سے زمین نکل جائے گی۔ وہ ہندو مذہب کا، وہ سکھ مذہب کا ایک شاعر تھا، جے سنگھ نام ہے اس کا۔ علی المرتضیٰ کو علی پاک ہے نا، اس نے امام حسین پاک کی شان میں ایک قصیدہ لکھا۔ اگر آپ کی توجہ ہے تو سنا دوں۔ سبحان اللہ کی صدا تو آ جائے۔ وہ کیا لکھتا ہے؟ وہ لکھتے ہیں، وہ سکھ صاحب وہ لکھتے ہیں، میں تو صاحب کہوں گا کیوں، میرے حسین کی عزت کر رہا ہے۔ وہ جو میرے مصطفیٰ کے لاڈلے حسین کی عزت کرے، مذہب اس کا کوئی بھی ہو، ہم اسے صاحب کہتے ہیں، اور اگر کوئی اپنا ہو کے اس گھرانے کی عزت نہ کرے ہم اسے لعنتی کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے اب بھی زمانے میں یوں چرچا حسین کا، چلتا ہے ساری دنیا پہ سکہ حسین کا، بھارت میں گر وہ آتا بھگوان کہتے ہم، ہر ہندو نام پوجا میں جپتا حسین کا، سر اپنا پٹکتی ہے جو پیاسوں کی یاد میں، لیتی ہے نام گنگا و جمنا حسین کا، اس میں نہیں کلام کہ ہم بت پرست ہیں، آنکھوں سے اپنی چومیں گے روزہ حسین کا۔ اور یہ اہل ولایت پڑھتے ہیں کلمہ رسول کا، ہم ہندوؤں نے پڑھ لیا کلمہ حسین کا، اور جے سنگھ کو آگ نرک کی کبھی چھو سکے گی نا، جے سنگھ جو ہو گیا ہے اب شیدا حسین۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس گھرانے سے بڑی چیز کوئی نہیں۔ میرے نبی پاک کا فرمان، صحیح حدیث، جس کا دل کرے محفل کے بعد میرے پاس آ جائے، میں حوالے کے ساتھ دکھا دوں، یہاں بیٹھے بیٹھے دکھا دوں۔ حضور نے فرمایا ایک بندہ سارا دن روزہ رکھے، سارا دن روزہ رکھے، عبادت کرے، ساری رات قیام کرے، اور حتیم کعبے میں کھڑا ہو کے ساری رات نفل پڑھے، اور حجر اسود کو بوسے دے، اور کعبے میں ہی اسے موت آئے،
اس سے اچھی کوئی زندگی ہوگی؟ لیکن حضور کا فرمان سنیے، حضور نے فرمایا اتنے سارے عملوں کے باوجود بھی اگر اس کے دل میں ایک گندم کے رائی کے دانے کے برابر بھی میری اہل بیت کا بغض ہے، جہنم کا کتا دوزخی، چاہے جتنے مرضی عمل کرے۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگ کو عرض یہ کر رہا ہوں کہ مکہ والوں نے دو کام نہیں تھے دیکھے، ایک اس گھر سے ایک عورت کا نکلنا، دوسرا کعبے کا پھٹنا۔ اب ہوا کیا، مکہ والوں نے دیکھا دوپہر میں دن کے اجالے میں اس گھر سے عورت باہر نکلی، لوگوں نے گلیوں سے گزرتے بھی دیکھا، لوگوں نے کعبے سینے کعبہ میں جاتے بھی دیکھا، کعبے کی دیوار کو پھٹتے بھی دیکھا، بی بی کو اندر داخل ہوتے بھی دیکھا۔ اب جب ایک دن گزر گیا، لوگ آئے جناب ابو طالب کی بارگاہ میں، آ کے کہنے لگے آپ کو پتا ہے آپ کی زوجہ کہاں ہے؟ اس طرح وہ گزر رہی تھی، سینے کعبہ میں گئی، کعبے کی دیوار پھٹی، وہ اندر چلی گئی، آپ کو فکر کوئی نہیں؟ جناب ابو طالب نے دروازہ بند کر کے کہا میں فکر کیوں کروں، یا بلانے والا جانے یا جانے والے جانے، مجھے فکر کی کیا ضرورت ہے؟ اب وہاں پہ پہرا لگ گیا، پہرا لگا دیا گیا، دن کو بھی لوگ پہرا دیتے، رات کو بھی پہرا دیتے، رات والے دن والوں سے پوچھتے بی بی باہر آئی یا نہیں آئی، دن والے رات والوں سے پوچھتے، رات والے دن والوں سے پوچھتے۔ ایک دن گزرا، دو دن گزرے، تیسرا دن 16 رجب کا دن آ گیا، 13 کو تشریف لے گئی، 13 اندر رہی، 14 اندر رہی، 15 اندر رہی، 16 کو جب لوگوں کے ذہن اس بات سے حیران ہو گئے کہ 3 دن گزر گئے بی بی آئی نہیں، لوگوں نے پروگرام منصوبہ بنایا، چلو چل کے کعبے کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں معاملہ کیا ہے۔ اب لوگ آئے کعبے کے دروازے پر، پہلے ایک جملہ مجھے بتاؤ، کعبہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا۔ ذرا سب کی آواز ہے نا، کعبہ کس کا گھر ہے؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مائک میں میری آواز زیادہ آ رہی، میں سائیڈ پہ ہو کے کہتا ہوں اب بتاؤ کعبہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا۔ اللہ کا۔ اب اللہ کا گھر ہے نا، بڑی توجہ، بڑی توجہ، بڑی توجہ، بڑی توجہ۔ لوگوں نے کہا چلو اللہ کے گھر چلتے ہیں، جا کے دیکھتے ہیں معاملہ کیا ہے۔ اللہ کے گھر، اللہ کے دروازے پہ آئے، اللہ کے دروازے پہ آئے، اللہ کے دروازے پہ آئے، آ کے دروازہ بجانا شروع کیا۔ حاتم غیبی سے ندا آئی میری بندی اٹھ، جا کے دروازہ کھول میرے بندوں کو علی دکھا، جا کے دروازہ کھول میرے بندوں کو علی دکھاؤ۔ جشن مولود کعبہ میں آنے والوں، یہ ہے جشن مولود، یہ ہے کعبے میں آئے ہوئے ولادت کا جشن۔ فرمایا دروازہ کھول، لوگوں کو علی دکھا۔ سیدہ دروازہ کھول کے باہر آئی، لوگوں کو علی دکھایا تو گویا اللہ نے لوگوں کو بتایا یہ ہے میرے لوگوں، میری مخلوق یاد رکھو، جب بھی اللہ کے دروازے پہ آؤ گے اللہ کے گھر کے اندر سے علی ہی آئے۔ سبحان اللہ۔ دروازہ کھلا، پیارا سا بچہ ہاتھوں پہ، اتنے میں تیرے میرے نبی تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کے آنے پہ اور پیار سے سبحان اللہ۔ اب حضور آئے تو حدیث کی کتابوں میں جو منظر لکھا ہے، حضور نے یوں دونوں ہاتھ آگے کیے اور یوں مٹھیاں ایسے کر کے، کبھی حضور نے اپنی اس چچی کو چچی نہیں تھا کہا، یہی کہا اماں علی مجھے دے دے، اماں علی مجھے دے دے، اماں علی مجھے دے دے۔ اب پاک بی بی نے علی پاک کو رکھا مصطفیٰ کے ہاتھوں میں۔ اب حضور ایک نظر اور 3 دن تک علی المرتضیٰ کی آنکھیں بند رہی، آنکھ نہیں کھولی، یہ ایک الگ بات ہے، یہ پھر کبھی صحیح۔ لیکن ابھی چونکہ وقت کے دامن کو میں نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے، تو ابھی بس میں جلدی سے اس عنوان کو جو ہے نا جتنا بھی آج بیان ہو سکا وہ کر کے تو ہم سلام اسلام کی طرف چلتے ہیں، باقی آج زندہ صحبت باقی۔ حضور نے فرمایا یہ مجھے دے دے۔ سیدہ پاک نے حضور کے پیارے پیارے ہاتھوں پہ سونے سونے علی کو رکھا۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ کا ذوق اجازت دے تو 2 جملے کہنا چاہتا ہوں، اور 2 جملے ایسے کہ شاید ہی کوئی وہ جملے کہے، لیکن بڑے پیارے جملے ہیں، بڑے پیارے جملے ہیں، اور یقین جانے ایسے عشق والے جملے ہیں جو عشق کے کانوں سے سنے، یعنی اس دل کے کانوں سے عشق کے ساتھ سنے گا نا، انشاءاللہ کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے۔
سیدہ نے ذوالفقار بھائی حضور کے ہاتھوں میں علی پاک کو جب دیا تو گویا ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے او بیٹا ہو نا یار، ان بچوں کو مہربانی کرے، کوئی بڑا ہے جو ہے نا، میں بڑے نازک مقام پہ ہوں، میں عشق پیار کے بڑے نازک مقام پہ ہوں، بڑی توجہ، ایک دفعہ سارے پڑھ لیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب حضور کے ہاتھوں پہ دیا علی المرتضیٰ کو، تو پھر مجھے کہنے دیجئے، گویا میں محسوس یہ ہو رہا تھا جیسے نبوت کی رحل میں امامت کا قرآن آ گیا۔ سبحان اللہ۔ نبوت کی رحل میں امامت و ولایت کا قرآن آ گیا ہے۔ اور خوبصورت سننا چاہتے ہو تو آپ کی سبحان اللہ کی اس گونج میں ایک اور جملہ دیتا ہوں، ایسے لگ رہا تھا جیسے نبوت کی انگوٹھی میں امامت کا نگینہ آ گیا۔ سبحان اللہ۔ اس انداز سے حضور نے اٹھایا علی المرتضیٰ کو، اور اٹھا کے اب اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ جی اس علی کے ابا جی کے مجھ پہ بڑے احسان ہیں۔ میں جب یتیم تھا میرے سر پہ ہاتھ اس کے ابا جی نے رکھا، میں چھوٹا تھا، مجھے لوریاں دے کے سلایا۔ اللہ جی آج میں علی کو لوری دینا چاہتا ہوں، علی کو لوری دینا چاہتا ہوں۔ آج میں چاہتا ہوں جو علی کے بابا نے مجھے لوریاں دی تھی وہی لوریاں میں علی کو لٹانا چاہتا ہوں۔ ہاتھی پہ غیبی سے ندا دیا میرے مصطفیٰ دیجیے۔ اب حضور نے علی کو یوں لگایا سینے سے لگا کے ماتھا چوما، اور ماتھا چوم کے حضور لوری کیا سنا رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علی یا علی یا علی، لحم کا لحمی یا علی، جسم کا جسمی یا علی، دم کا دمی یا علی۔ سبحان اللہ۔ ہر لوری میں سبحان اللہ چاہیے۔ فرمایا لحم کا لحمی یا علی، جسم کا جسمی یا علی، دم کا دمی یا علی، روح کا روحی یا علی، جسد کا جسدی یا علی، عزم کا عزمی یا علی، ادب کا ادبی یا علی، بغض کا بغضی یا علی۔ گویا حضور فرما کر رہے علی تیرا جسم میرا جسم، تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت، تیری ہڈیاں میری ہڈیاں۔ علی جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن، جو تیرا دوست وہ میرا دوست۔ علی جو تجھ سے پیار کرے وہ مجھ سے پیار کرے۔ ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی ہیں، اللہ پاک کی طرف سے ندا کیا، مصطفیٰ اپنی طرف سے تو لوریاں سنا دی ہیں، اب علی کو میری طرف سے بھی نغمے سنا۔ سبحان اللہ۔ اب علی کو اب پھر میں یہ سوال کرتا ہوں، بتائیں نا کوئی ایسے علی کا ذکر کرتا ہو۔ سبحان اللہ۔ اور پھر یہ اعزاز پھر علی کے بچوں پہ، اللہ بے شک بے شک۔ یہ اس در کے کتوں کا یہ اعزاز ہے۔ میں نہیں کہتا میں سید ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، میں نے شجرہ اپنا پورا سنا دیا۔ اور یہ میں نے ابا جان کی طرف سے سنایا، اماں جان کی طرف سے سناؤں تو وہ امام موسیٰ کاظم سے ہوتے ہوئے امام حسین کی بارگاہ تک پہنچا۔ سنا دیو سنا دیو۔ سنا دیا وہ پھیرتے ساڑھے یا تو ہم اندر بیٹھ کے میں سنا دیا گا، ٹینشن نہیں، لیکن وقت سامنے رکھنا ہے نا۔ تو بڑی توجہ، ہاں دوسرے پاس جو ذکر جو سنا دیو کہ حضور غوث اعظم سرکار دی والدہ کا نام ام الخیر، اونا دے والد کا نام حضرت عبداللہ الصومعی، اونا دے والد کا نام حضرت کمال الدین العطا، اونا دے والد کا نام حضرت علاء الدین محمد، اونا دے والد پاک دا نام جناب سیدنا عبداللہ، تے اونا دے والد دا نام امام علی رضا، اونا دے والد دا نام امام موسیٰ کاظم، اونا دے والد دا نام جناب امام جعفر الصادق، اونا دے والد دا نام امام محمد الباقر، اونا دے والد دا نام امام زین العابدین، تے اونا دے والد دا نام سخی حسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بارگاہ بڑی توجہ بڑی توجہ بڑی توجہ، عرض کر رہا ہوں کہ اللہ پاک یہ سکھا رہے ہیں کہ جب بھی اللہ کے دروازے پہ آؤ گے تمہیں علی سے ملنا پڑے گا، اور
اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ تو نے اپنی طرف سے آپ نے اپنی طرف سے لوریاں سنا دی ہیں، اب ذرا میری طرف سے بھی سنائیں گے۔ اللہ جی اچھا وہ کیا ہے؟ اب اللہ نے وہ لوریاں حضور کو عطا کی، اب حضور علی سے کیا فرما رہے ہیں؟ بڑی توجہ بڑی توجہ بڑی توجہ، میری تقریر کے آخری جملے ہیں یہ، بڑی توجہ۔ حضور نے فرمایا علی تیرا جسم میرا جسم، تیرا گوشت میرا گوشت، اے علی تیری عزت میری عزت، تیرا دشمن میرا دشمن، تیرا دوست میرا دوست، جو تجھ سے جنگ کرے وہ مجھ سے جنگ کرے۔ اب اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے مصطفیٰ اب ایسے کہیے علی تیرا چہرہ اللہ کا چہرہ، تیرا چہرہ وجہ اللہ اللہ کا چہرہ، تیرے کان اذن اللہ اللہ کے کان، تیری زبان لسان اللہ اللہ کی زبان، یعنی علی تو وجہ اللہ ہے، تیرا چہرہ وجہ اللہ، تیری آنکھیں عین اللہ، تیرے ہاتھ ید اللہ، تیری زبان لسان اللہ، علی تیرا دوست رضی اللہ، تیرا دشمن لعنت اللہ۔ کہ تیرا دوست رضی اللہ، تیرا دشمن لعنت اللہ۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، جس گھر میں حج کرنے کے لیے جاتے ہو نا، اور میں نے جو قرآن پاک کی آیت پڑھی اس کا میں نے ترجمہ بھی نہیں کیا، یعنی اگر اس طرف آؤں تو تقریر ابھی شروع بھی نہیں ہوئی۔ آیت میں نے پڑھی ان بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود ان طاہر بیتی للطائفین، سورہ بقرہ آیت نمبر 125 ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ابراہیم میرا گھر پاک کر، کس لیے؟ للطائفین یہاں طواف ہوگا، والعاکفین یہاں اعتکاف ہوگا، والرکع السجود یہاں رکوع ہوں گے اور سجدے ہوں گے۔ 4 کاموں کے لیے اللہ کا گھر، طواف، اعتکاف، رکوع اور سجدہ۔ اب طواف بھی گھر سے باہر ہوتا ہے، رکوع بھی گھر سے باہر ہوتا ہے، سجدہ بھی گھر سے باہر ہوتا ہے، اعتکاف گھر کے اندر ہوتا ہے۔ اب رکھ مولوی کے سر پہ قرآن اور اسے کہا قرآن کی قسم کھا کے بتا اللہ کے گھر میں اعتکاف کیا کس نے؟ کس نے کیا؟ کیونکہ رکوع باہر ہوتا ہے، اعتکاف اندر ہوتا ہے۔ اب اعتکاف کا مسئلہ کیا ہے؟ ساری دنیا سے کٹ کے اللہ کے قربت میں، اللہ کے قرب و جوار میں چلے جانا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے؟ بڑی توجہ بڑی توجہ بڑی توجہ، علی علی کا ذکر سننے والوں، ان مولویوں کے سروں پہ قرآن رکھ کے یہ سوال کرتا کہ اب بڑی توجہ، اعتکاف مرد کرے گا تو مسجد میں کرے گا، ایسا ہی ہے؟ مرد اعتکاف کرے تو مسجد میں، عورت اعتکاف کرے تو گھر میں۔ عورت کا اعتکاف مسجد میں نہیں ہو سکتا، مرد کا بہترین اعتکاف گھر میں نہیں ہو سکتا، وہ مسجد میں ہوگا، ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے۔ اب بڑی توجہ، اللہ نے فرمایا میرے کعبے کو صاف کر، یہاں اعتکاف ہوگا۔ اب بڑی توجہ، اپنے گھر سے نکلی ہے فاطمہ بنت اسد، آئی ہے کعبے کے اندر، اور میرے بھائیوں بڑی توجہ، کعبے کے اندر اعتکاف یا علی نے کیا یا علی کی ماں نے کیا۔ عورت کا مسجد میں اعتکاف ہوتا نہیں ہے، عورت کا اعتکاف ہوتا ہے گھر میں۔ اب سوال یہ ہے، رکھ ملا سر کے اوپر قرآن اور قرآن رکھ کے مجھے بتا، علی کی ماں اللہ کا گھر سمجھ کے بیٹھی تھی یا علی کے گھر سمجھ کے؟ کیونکہ اعتکاف تو اپنے گھر میں ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے اپنا سمجھا ہوگا تبھی بیٹھی تھی۔ بھر گیا راز بڑے ہیں اس میں، لیکن میں مختصر ترین کرتا ہوا اگر میں چلتا ہوں آگے چلوں تو بڑی توجہ کہ لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں نا کعبے میں، اور سعودیہ والوں نے نا کچھ عرصہ پہلے کام کیا تھا، انہوں نے کعبہ کے ساتھ ہی کسی محلے میں نا ایک گلی میں گھر کے اوپر نا پلیٹ لگا دی تھی اور اس کے اوپر لکھ دیا تھا ہاد البیت، یہ گھر یوم المیلاد، میلاد کا دن تھا علی بن ابی طالب کہ علی المرتضی اس گھر میں پیدا ہوا۔ انہوں نے لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا، اور لوگ جو تھے وہاں اکٹھے ہو کہ ہم نے ساری زندگی یہ سنا ہے کہ علی کعبے میں آئے، یہ کہتا ہے علی یہاں پہ آئے۔
اب ابھی یہ باتیں ہو رہی ہیں وہاں کوئی ملنگ بھی تھا وہ گھوٹے والا ملنگ نہیں اصل ملنگ اے جڑے گھوٹے والے نے علی کا کچھ نہیں لگتا اس کی مثال دے دوں تو حضرت علی مرتضیٰ پاک شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم سرکار فرماتے ہیں اگر چلتے ہوئے حالانکہ دریا کا چلتا ہوا پانی پاک ہوتا ہے لیکن حضرت علی پاک کا فرمان دیکھیے آپ نے فرمایا چلتا دریا ہو اور اس چلتے دریا میں ایک قطرہ شراب کا گرے پھر وہ دریا خشک ہو جائے اور اس کی سطح کے اوپر گھاس چڑھنے لگ جائے یعنی گھاس اگنے لگ جائے اور اگر کسی گھوڑے نے اس گھاس کا ایک نوالا بھی کھا لیا میں علی اس پہ سواری کرنا حرام سمجھتا ہوں سبحان اللہ یہ معیار ہے کہ حضرت علی نے ایک قطرے شراب کا یہ حکم دیا ہے کہ جڑے گھوٹا لائی جاتے ہیں وہ علی دے کیویں ہو اور مت ایسے لوگوں کے پاس جائے جڑے 6 مہینے نہاندے کوئی نہیں انہوں نے تہاڈی تقدیر کی بدل لی مینوں آسان ہے گل کردے ہیں نا روٹی فرشتے کھاندے نے ذوالفقار بھائی روٹی فرشتے تے کہندے نے نمازاں ساڈیاں عرش تے او تو میں صدقے جاواں انہاں بزرگاں تو جنہاں کہ انہاں پڑھنیاں کوئی نہیں اس ویلے تو کہندے نے نا کہ ایتھے روٹی فرشتے تے نمازاں عرش تے کیسی بے وقوف ہے نا وہ تو اسی وہ جو بندے کاپی پینسل لا کے کوئی دے بابا نمبر تے دے بابا نمبر تے دے لعنت اس بابے تے بھی تے اس بندے تے تینوں اس تو چنگا نمبر نہ دساں تو آکڑے نو بھی بھول جائے گا پنگوڑے نو بھی بھول جائے گا سب تو چنگا نمبر اور کی ہے 2 نوٹ کر دو بند جتھے مرضی لا لینا لگ جائے 2 4 4 3 4 3 میں دوبارہ بول دینا وہ میرا بھائی جڑا نا وہ پیچھے کالی شرٹ والا اے اشارے کر رہے نہیں 2 3 میں تینوں پتر دوبارہ دس دینا 2 4 4 3 4 3 ہوں تھی کو شادی ہے کہڑا نمبر ہے وہ بھائی ہے فرسٹ دا نمبر ہی کیڑا 2 فجر دیاں 4 ظہر دیاں 4 عصر دیاں 3 مغرب دیاں 4 عشاء دیاں تے 3 وتر اے جتھے مرضی لا لے فرسٹ لگے سبحان اللہ تینوں کسے پاسے جان دی لوڑ نہیں رہتی بس اے نمبر ذہن چ رکھ لے اے کسے لانا کوئی سبحان اللہ تے میرے بھائیو اونا مگر نہ جاؤ جڑے بھگ دے گھوٹے لا کے آندے نے لی حیدر او ٹگے دے نیچے تانوں پتہ علی مرتضیٰ نو اسلام پسند کیوں آیا علی پاک دی فضیلت تے میں بڑیاں گلاں اللہ دی قسم کر سکنا بلکہ میں جیڑی گل میں شروع کیتی نا فضیلت دی کر کے پھر تربیت دی کر کے تے صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں ٹھیک ہے نا کیوں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آرے جیتے علی مرتضیٰ نے تے ایک ملنگا انہوں تے نال انہاں بندہ بھی کھڑا کرتا وہ اکثر تواڈے جو جڑے مدینہ طیبہ گئے نے نا یا مکہ پاک گئے نے اوتھے ویکھیا ہونا ہے کہ لال دوپٹے والا بندہ ایک ہوندا ٹھیک ہے انہوں کھڑا کیتا ہوندا کہ جڑا پاکستان تو آوے نا اودا ایمان خراب کرتا انہیں 4-5 بندے کٹے کر لے علی پاک ایتھے آئے نے تسی کیویں کہندے ہو کعبے آئے نے ایتھے آئے نے ایتھے آئے نے ایتھے آئے نے کعبے تے آئے کوئی نہیں وہ جدوں یہ گلاں ہوئیاں نے نا ایک ملنگ بھی آ گیا جڑا اصل ملنگ سی حضور دی شریعت دا ملنگ تے علی دا عاشق سبحان اللہ وہ آ کے کہنے لگا جی کی گل ہے وہ بندہ کہنے لگا جی کتھوں آئے ہو کہندے جی پاکستان کہندے پاکستان تو کتھوں ہس کے کہندا الحمدللہ سونے داتا دی نگری سبحان اللہ داتا کولوں ہی ٹکٹ لے کے آیا سبحان اللہ میں کہا اچھا تیرا تو مسئلہ ہی بڑا خراب ہے ایک تو داتا کہہ رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں علی کعبے چ آیا داتا لسی بات جو آنے ہیں پہلے ایسے میں دسا علی کعبے سے نہیں آیا علی اتھو آیا اے کہا سی وہ ملنگ کہنے لگا اسی تو سنیا کہ کعبے چ آئے سن اسی سنیا کعبے چ آئے سن وہ لال المحال والا کہنے لگا نہیں ایتھے آئے سن انہوں مردے کلندر دی کہنے لگا واقعی ایتھے آئے سن وہ کہنا جی کہنا واقعی
کہنا جی تیسری دفعہ پوچھا کہنا واقعی اتنے آئے سن وہ کہنا ہاں اتنے آئے سن انہاں اس ویلے منہ اندر تو کہندی کہ اللہ اکبر وہ کہنے لگا کعبہ ادھر نو ہے وہ کہنا تیرا ادھر نو ہوئے گا سانو جیسے کعبے دا پتہ ہے اسی کعبہ اور نہیں مننے ہیں جتھے علی آیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اسی کعبہ من نہیں اس جگہ نو جتھے علی آیا اسی تے اس کعبے نو بھی سجدہ دا کرنے ہیں کہ اللہ نے علی نو ایتھے سے تے باہر کیا جاؤ نا آج بھی جاؤ تے خانہ کعبہ دی دیوار تے نشان موجود ہے سائنسدان بھی آئے انہاں بڑے بڑے پلمبر بھی بلائے تو بڑے بڑے مستری بلائے بڑیاں ٹیکنالوجیاں سارے کچھ بلایا ٹھیک ہے انہاں مولویوں نے فتوے بھی لوائے سارا کچھ کیتا ہر چیز کیتی نشان مٹانے کی کوشش کی سیمنٹ لگایا پلستر کیے ہر چیز کیے 1400 سال گزرنے کے بعد بھی وہ عقل کے اندھے اگر 1400 سال کوشش کر کے بھی اگر آج تک تو علی کے آنے کا نشان نہیں مٹا سکتا تو پورے علی کا نام کیسے مٹا سکتا تو نہ اس کا نشان مٹ سکتا ہے نہ میرے علی کا نام مٹ سکتا ہے فضیلت کی باتیں بڑی ہیں اب حضرت علی المرتضیٰ پاک کی تعلیمات دیکھیے ساری زندگی علی نے بینک بیلنس نہیں بنایا کسی کتاب میں سے کوئی مجھے ثابت کر دے کہ علی المرتضیٰ پاک نے اپنا مکان خریدا ہو سیدہ کائنات پاک کے ساتھ جب علی المرتضیٰ پاک کا عقد ہوا ہے نا تو اپنا گھر نہیں تھا حضرت زید بن حارث کے گھر وہاں رخصتی ہوئی تھی علی پاک کے پاس تو مکان بھی اپنا نہیں تھا آج ہم کیا کرتے ہیں اسی تھی ہوتے ویاڑیے بڑا بینک بیلنس ہوئے منڈا ہے کردہ ہوئے منڈا ہو کردہ ہوئے منڈا ہے کردہ ہوئے منڈا ہو کردہ ہوئے کدی کسے گھر دے نے پوچھا ہوئے کہ منڈا 5 ٹائم دی نماز پڑھتا کہ نہیں یعنی اے کوئی پوچھنا آستے نہیں تیار کہ بچہ متقی کنا ہے بچہ پرہیزگار کنا جان دے علی المرتضیٰ پاک دا مقام کی ہے جدو کریم آقا میرا حاضر آ گئے نا تے اعلیٰ حضرت پاک نے خلیفہ نے انہوں نے گل لکھی ہے کہ آقا پاک نے میرا آج دی رات کیونکہ میرا آج دا بھی مہینہ ہے تو میں کہ چلو دے وچ ایک گل ہے بھی اسی کر دیئے آقا پاک ایک کمرے سے داخل ہوئے تو ایک صندوق پیا صندوق کے اندر ایک جبہ پیا سی آقا پاک نے اللہ دی بارگاہ تے کیتا یا اللہ اے میں لے جاواں اللہ پاک نے فرمایا سونے میں بھی تیرا تے سب کچھ تیرا لیکن سونے مینوں پتہ ہے کہ تسی یہ کسے نوں تحفہ دے دے اللہ پاک نے فرمایا سونے تحفہ تے تسی دینا ہی ہے لیکن اونوں دینا جیڑا میرے راز نوں سمجھ سکے تشریف لے آئے بڑی لمبی گل ہے میں بڑی مختصر لانگ سٹوری ان شارٹ کر کے تو میں گل کمپلیٹ کرا انشاءاللہ یار ہر مہینے تے محفل ہوندی ہے تسی آیا کرو تے ہر مہینے اسی گلاں کران گے تے کیڑی گل جیڑی تواڈے ذہن وچ گل رہ جے یار شاہ ریاض کیا گل نہیں کر کے گئے اگلے مہینے میں یاد کرا دیا کرو کہ شاہ جی وہ گل مکمل کر دینا میں کر دیا تسی بھی کوشش کرو نا تسی بھی آؤ تو انشاءاللہ میرا اس طرح پیار محبت سلامت رہے تو بہر کیا آقا پاک نے سیدنا صدیق اکبر کو بلایا فرمایا مینوں اللہ پاک نے جبہ دیتا ہے جے میں تینوں تو تو کی کرے گا سیدنا صدیق اکبر پاک نے فرمایا میں ساری کائنات کی سچائی پھیلاتا ہوں اذان سے
الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ آپ احباب بھی تشریف لایا کریں تاکہ انشاءاللہ پھر جو بات ذہن میں رہ جاتی ہے کبھی رہ جاتی ہے وہ اگلی نشست میں انشاءاللہ پھر وہ مکمل کر دی جائے۔ بار کیا گزارش کر رہا ہوں کہ آج کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ بچہ متقی کتنا ہے، بچہ پرہیزگار کتنا ہے، بچہ نماز کتنی پڑھتا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے بچہ سوٹڈ بوٹڈ کتنا ہے، بچے کے پاس بینک بیلنس کتنا ہے۔ اگر بینک بیلنس دیکھ کے حضور نے رشتہ دینا ہوتا تو مکے میں بڑے بڑے تاجر تھے، بڑے بڑے لوگ تھے۔ بار کیا حضور نے کردار دیکھ کر اپنی بیٹی کا ہاتھ علی کے ہاتھ میں دیا ہے۔ بار کیا حضور نے سیدنا فاروق اعظم کو بلایا، فرمایا میرے پیارے عمر یہ بتا دے یہ جبہ میں تجھے دوں تو کیا کرے گا؟ عرض کرتے ہیں آقا ساری کائنات میں عدل و انصاف قائم کر دوں گا۔ حضور نے فرمایا بڑی اچھی بات ہے لیکن تو اللہ کے راز کو نہیں پہنچا۔ عثمان غنی کو بلایا، میرے پیارے عثمان ذرا بتائیں آپ اس جبے کا کیا کریں گے؟ آقا جی اگر یہ مجھے مل جائے میں ساری کائنات میں حیا پھیلا دوں گا۔ پیارے عثمان بڑی اچھی بات ہے لیکن ابھی تک جو ہے نا یہ وہ راز والی بات نہیں ہے۔ اب بلایا تیرے میرے مولا علی المرتضیٰ کو، پوچھا علی اگر یہ جبہ میں آپ کو دے دوں تو آپ کیا کریں گے؟ علی المرتضیٰ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر یہ مجھے مل جائے نا تو میں اس جبے میں خدا کی مخلوق کے عیب چھپا لوں گا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا تو اللہ کے راز تک پہنچا علی یہ جبہ تیرا۔ اور وہ علی المرتضیٰ جانتے ہیں اسلام پیارا کیوں لگا؟ سب سے پہلے علی پاک کو اسلام میں جو سب سے اچھی چیز لگی وہ نماز تھی، وہ نماز تھی کہ حضور کو نماز پڑھتے دیکھا تو اپنے ابا جان سے کہا ابا جان میرا بھی دل کرتا ہے میں پڑھوں، تو ابا جان نے فرمایا مصطفیٰ جیسے کہتے ہیں ویسے کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ جیسے میرے مصطفیٰ میرے پیارے نبی میرے پیارے محمد جیسے کہتے ہیں بس ویسے کرتا ہے۔ اور ساری زندگی سارا دن علی پاک نے مزدوری کی، محنت کی۔ ایک دن ظہر سے عصر تک مزدوری کی، 2 کلو کھجوریں ملی، آپ نے کمر پہ لا دی تو یہودی تھا اس باغ کا مالک، وہ کہنے لگا تھوڑی دیر کام اور کر لیں، تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا بس 2 کلو مل گئی ہیں کافی ہیں، کلو میرے بچے کھا لیں گے، کلو مدینے کے غریب بچے کھا لیں گے۔ اس یہودی نے کہا حلال کمانا تھوڑا سا اور کمانا ہے، تو حضرت علی المرتضیٰ پاک نے فرمایا میں جانتا ہوں رزق حلال ہے، حرام پہ عذاب ہے اور حلال پہ حساب ہے، اور میں نہ عذاب سہ سکتا ہوں نہ اللہ کی بارگاہ میں حساب دے سکتا، اس لیے میں جمع کرتا ہی نہیں۔ یہاں تک کہ ایک روایت میں آتا ہے حضرت علی المرتضیٰ کوفے کے بازار میں امیر المومنین ہونے کے باوجود اپنی ذرہ بیچنے کے لیے کھڑے ہیں کہ کوئی خرید لے کوئی خرید لے۔ ایک بندے نے کہا کہ اتنی کمال ذرہ غزوہ بدر میں بھی یہ تھی، احد میں بھی یہ تھی، حنین میں بھی یہ تھی، خیبر میں بھی یہ تھی، اس کو بیچ کیوں رہے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ پاک نے جو جواب دیا مفہوماً وہ یہ تھا اگر میرے پاس کپڑے خریدنے کے پیسے ہوتے نا تو میں کبھی یہ ذرہ نہ بیچتا۔ یہ ہے علی المرتضیٰ پاک کا مقام، یہ ہے آپ کا فخر کہ چاہے تو پوری کائنات علی کے قدموں میں ہے، پوری کائنات کا اختیار اللہ نے علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں دے رکھا ہے۔ لیکن آج اور پھر حضرت علی سے کسی نے پوچھا آپ کو سب سے اچھا کیا لگتا ہے؟ فرمایا 3 کام۔ وہ 3 کام کو فرمایا ایک سخت گرمی میں روزہ رکھنا، سخت گرمی میں روزہ رکھنا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا اور اللہ کے رسول سے پیار کرنا۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کو علی المرتضیٰ وصیت کرتے ہیں بیٹا حسن 4 باتیں یاد رکھنا۔ پہلی بات یہ فرمائی کبھی بے وقوف سے دوستی نہ کرنا، جھوٹے کے پاس نہ بیٹھنا،
اور میرے بیٹے حسن کبھی کوئی تجھے تیری ذات کی وجہ سے نہ پہچانے، جو بھی تجھے پہچانے تیرے نسب کی وجہ سے نہیں، تیرے اخلاق کی وجہ سے۔ یہ نصیحت ہے فرمائی۔ اور علی المرتضیٰ پاک شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ سرکار کی فضیلت ورا الورا ہے۔ یقین جانیے میں کل رات بیٹھا ہوا تھا اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ یار میں کل کی پروگرام میں اگر حضرت علی المرتضیٰ پاک کی ساری زندگی کو ایک جملے میں بیان کروں تو وہ کیا ہے؟ وہ کسی نے کسی بزرگ سے پوچھا نا مولا علی کیا ہے، تو میں نے اس بات کو لکھ لیا تاکہ یاد دہانی رہے۔ اس بزرگ نے پتہ کیا فرمایا؟ ایک شخص نے کسی نے پوچھا آپ کی نظر میں مولا علی کیا ہے؟ جواب دیا، اس بزرگ نے پوچھا سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ مسجد؟ بڑی توجہ، سب سے بہترین جگہ مسجد ہے۔ مسجد میں سب سے بہترین جگہ کون سی ہے؟ محراب۔ بہترین عمل کیا ہے؟ نماز۔ بہترین وقت کون سا ہے؟ صبح کا۔ اور بہترین بدن کا حصہ کون سا ہے؟ چہرہ۔ یعنی ہر چیز بہترین۔ جب اس بندے نے سارے جواب دے دیے نا تو آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا سب سے بہترین رات کون سی ہے؟ تو کہا گیا شب قدر۔ اب اس بزرگ نے تو جملہ بولا نا اس ایک جملے پہ، یہ جملہ بعد میں کہتا ہوں، ہمیشہ والی 5 باتیں کہنے لگا ہوں۔ نماز ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، کریم آقا پہ ہر روز کم و بیش 100 مرتبہ درود و سلام پڑھیں گے انشاءاللہ، حلال کمائیں گے، بیٹیوں کو ان کا حق دیں گے، حرام سے بچیں گے، اور جھوٹ سے ہمیشہ کے لیے اس کو طلاق دیں گے۔ اللہ پاک آپ کا میرا حامی ناصر ہو۔ اب آخری بات یہ فضیلت کی جو کر رہا تھا اس کو کر کے کمپلیٹ۔ بزرگ نے پوچھا بہترین جگہ، اس نے کہا مسجد۔ مسجد میں بہترین جگہ محراب۔ محراب میں بہترین عمل سجدہ، بہترین وقت صبح کا، بدن کا بہترین حصہ چہرہ، بہترین رات شب قدر۔ اس بزرگ نے فرمایا تو ابھی بھی نہیں سمجھا، مولا علی ماہ رمضان میں شب قدر کی رات میں مسجد میں محراب میں نماز کی حالت میں چہرے کے زخم کی وجہ سے شہید ہوئے۔ اس سے بہتر کیا بات ہوگی؟ دعا اللہ پاک کی بارگاہ میں اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تمام احباب کھڑے ہو کے مصطفیٰ جان